बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से जब रमज़ानुल मुबारक का महीना बंदा मोमिन पा लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रोज़ा भी रखता है और अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुक्म से आपकी पसंदीदा इबादत नमाज तरावी को भी वक्त पर अदा करता है, जो नमाज इशा के बाद अदा की जाती है। और 20 रकात नमाज तरावीह सुन्नत मुअक्कदा है हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर जो आकिल व बालिग है। नमाज तरावी जब बंदे मोमिन पढ़ता है तो एक तो वो बरकतें हैं जो हम और आप अपने ऊपर बरसती हुई महसूस करते हैं, लेकिन और क्या क्या बरकतें हैं, तो आइए नमाज तरावीह अदा करने की जो बरकतें हैं हम उसको कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुलाहिजा करते हुए आगे बढ़ते हैं। नमाज तरावी में शामिल होकर कुरान मजीद पढ़ने या सुनने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुश्तरका सुन्नत पर अमल करने की सआदत नसीब होती है। ये कितनी बड़ी सआदत है कि नमाज तरावी में जब कोई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती नियत बांधकर हाफिज कुरान के पीछे जब खड़ा होता है तो कुरान मजीद एक सुनने वाला है जो मुक्तदी की हैसियत से खड़ा है और एक सुनाने वाला है जो इमाम की हैसियत से, हाफिज कुरान कारी कुरान की हैसियत से खड़ा है। तो जो खड़ा है हाफिज कुरान बनकर, जो इमाम बनकर हमारा और आपका, उसको आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने का सवाब है। और जो पीछे खड़ा है आका अलैहिस्सलाम का उम्मती बनकर और इमाम का मुक्तदी बनकर, उसको हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नत पर अमल करने का अजर व सवाब नसीब होता है। तो कुरान मजीद नमाज तरावीह में रमज़ानुल मुबारक के महीने में सुनना और सुनाना, ये आका अलैहिस्सलाम और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मुश्तरका और प्यारी सुन्नत है। तो एक तो ये हमें सबसे बड़ी बरकत हासिल होती है कि अपने नबी पाक और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर हम अमल कर रहे हैं। दूसरी बात, नमाज तरावी अदा करने से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। नमाज तरावी की बरकत से ईद के दिन नमाज तरावी अदा करने वाले मुसलमानों को अजीम शान इनामात से नवाजा जाता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक नहीं पूछता फरिश्तों से ईद के दिन कि परवरदिगार आलम के फरिश्तों, ए मेरी मखलूक फरिश्तों, बताओ उस बंदे की जजा क्या है कि जिसने मजदूरी पूरी कर ली, उस मजदूर का बदला क्या है जिसने अपना काम मुकम्मल तरीके से सही तौर पर अदा किया हो। उसने मजदूरी मुकम्मल की, जो काम उस बंदे को दिया गया उसने दिल जमई के साथ, लगन के साथ, मेहनत और मशक्कत के साथ पूरा किया। अब बताओ फरिश्तों उसका बदला क्या है, मजदूरी क्या है। तो फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला उसकी मजदूरी का, उसके काम का पूरा पूरा अजर उसको अता कर दिया जाए। अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने अपने उन तमाम बंदों को बख्श दिया और बख्श कर जन्नत अता फरमा दी उनको। सुबहान अल्लाह। तो एक फ़ायदा हमें नमाज तरावी अदा करने से ये होता है कि बंदे के गुनाहों को मुआफ़ कर दिया जाता है। ईद के दिन उसको बेशुमार इनामात अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अता किए जाते हैं। फिर उसके बाद हमें एक बरकत और एक फजीलत नमाज तरावी पढ़ने की ये भी हासिल होती है कि नमाज तरावी में पढ़ा या सुना हुआ कुरान मजीद क़यामत के रोज़ इंसान की शफाअत करेगा और अल्लाह तबारक व तआला उसकी शफाअत को कबूल फरमाएगा। कल क़यामत के दिन कुरान मजीद अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, जो अल्लाह का कलाम है, जो मखलूक नहीं है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफत है। वो कुरान अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ करेगा, मौला तबारक व तआला जब रमज़ान का रोज़ा रखकर ये भूख व प्यास की शिद्दत से तड़प रहा होता था और फिर वक्त इफ्तार आता और ये तेरे हुक्म से फिर वक्त इफ्तार करता, पूरे दिन काम करता, मेहनत करता, मशक्क़त करता, लेकिन जब रात आती तो मैं इसको क़यामुल लैल में, इसको नमाज तरावी के लिए मैं खड़ा कर देता और ये फिर उसमें तेरा कलाम कुरान मजीद को ये पढ़ता या सुनता और लंबी लंबी रकात मौला तबारक व तआला ये दिल जमी के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ दिल लगाकर उस कुरान को सुनता था, कुरान को पढ़ता था। मौला तबारक व तआला आज तेरा कलाम कुरान ये चाहता है कि इसको बख्श दिया जाए। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम कुरान मजीद की कल शफाअत कबूल फरमाएगा क़यामत के दिन उन बंदों के हक़ में जिन्होंने कुरान मजीद को नमाज तरावी में पढ़ा होगा या कुरान मजीद को फिर इमाम के पीछे सुना होगा। तो ये भी एक फजीलत और बरकत हमें हासिल होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन हमें कुरान मजीद का शफाअत करना नसीब फरमाए और दुनिया में जब तक हम रहें अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की तिलावत करते सुनते रहने की तौफीक दे और बिलखुसूस नमाज तरावीह में दिल जमई के साथ कुरान मजीद का सुनना हमें और आपको नसीब फरमाए।
اسی طریقے سے اگر ہم آگے بڑھیں تو قرآن مجید کی بے شمار برکتیں ہیں، نماز تراویح پڑھنے کی بے شمار بے انتہا برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ کس کس فضیلت کا ذکر کریں، کس کس نعمت کا ذکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو تراویح پڑھنے کی برکتوں سے عطا فرماتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نماز تراویح میں قرآن مجید سننے والوں کی تراویح کی سنت ادا ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں قرآن مجید مکمل کرنے کی بھی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، پورا قرآن مجید مکمل سننے یا پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ نماز تراویح کی برکت سے وہ لوگ جو قرآن مجید پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ بھی نماز تراویح میں شامل ہو کر پورا مکمل قرآن مجید کو سننے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں، جو ان کے لیے کسی اور شکل میں مشکل ہوتا ہے اور وہ نہیں کر پاتے۔ ایک بندہ تو پڑھا ہوا ہے جو قرآن مجید کو پڑھ بھی سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، ایک وہ ہے جو قرآن مجید کھڑے ہو کر سنا رہا نماز تراویح میں امام بن کر، اور ایک وہ ہے کہ جو نماز کے اوقات کے علاوہ قرآن مجید پڑھنا جانتا ہے ناظرہ اور وہ پڑھ لیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سینکڑوں لاکھوں ایسے بندے ہیں جن کو آج بھی قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، وہ نہیں پڑھ سکتے، تو ان کو پھر کیا کرنا؟ تو آقا علیہ السلام کی پیاری سنت پر عمل کرتے ہوئے جب رمضان المبارک میں نماز تراویح کی نیت کر کے وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی پورا قرآن مجید سننے کی سعادت نصیب فرما دیتا ہے، تو ان کو سننے کا ثواب اور اجر عطا کیا جاتا ہے۔ نماز تراویح کی شکل میں پڑھ کر یا سن کر جو قرآن مجید مکمل کیا جائے وہ دوسرے طریقوں پر مکمل کیے ہوئے قرآن مجید سے کئی اعتبار سے بہتر ہے۔ مثلا رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مکمل ہوا، ہم رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں قرآن مجید کو مکمل کریں، یقیناً اس کے پڑھنے پر بھی ثواب ہے، لیکن اتنا ثواب اور اجر نہیں کسی اور مہینے میں جتنا رمضان کے مہینے میں اس قرآن مجید کو مکمل سننے یا سنانے کا اجر و ثواب ہے۔ تو ایک تو نماز تراویح پڑھنے سے یہ بھی ثواب نصیب ہوتا ہے کہ آپ پورا مکمل قرآن مجید سن یا پڑھ لیتے ہیں نماز تراویح کے اندر۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں ادا کیے گئے عمل کو دوسرے دنوں کے عمل پر عظیم الشان فضیلت حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ پورا مکمل قرآن مجید پڑھنا یا سننا، یہ بندہ بالکل باوضو ہو کر اس کو جو ہے سنتا اور پڑھتا ہے۔ تو سب سے بڑی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ مکمل طور پر باوضو ہو کر بندہ قرآن مجید سننے کی سعادت حاصل کر لیتا ہے، جس کی فضیلت بے وضو پڑھنے یا سننے سے زیادہ ہے۔ یعنی بندہ اگر باغسل ہے اور وضو نہیں ہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، چھو کر نہیں، کیونکہ قرآن میں تو فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ۔ تو وضو بھی نہیں ہے تو قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں ہے، چھو نہیں سکتے اس کو، لیکن ہاں بے وضو قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے بغیر دیکھے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور پڑھنے کا ثواب ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ سبحان اللہ کیا ہے، سبحان اللہ یہ معاملہ ہے کہ پورے کا پورا مکمل قرآن ہی باوضو سننے کی سعادت ہمیں اور آپ کو نصیب ہو رہی ہے نماز تراویح پڑھنے کی برکت سے۔ اسی طریقے سے نماز میں پڑھے ہوئے قرآن مجید کی فضیلت غیر نماز سے افضل ہے، یعنی ایک نماز کے علاوہ ہم نماز کے باہر قرآن مجید پڑھتے ہیں اور ایک نماز کے اندر قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو زیادہ فضیلت جو ہے وہ اس قرآن مجید کی تلاوت کی ہے جو نماز کے اندر پڑھا جا رہا ہے، اور یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو رہی ہے رمضان المبارک میں نماز تراویح ادا کرنے پر۔ سبحان اللہ، یعنی ہم یا تو پڑھ رہے ہیں یا پھر اس کو سن رہے ہیں۔ اسی طریقے سے رفیقان گرامی با جماعت نماز میں قرآن مجید کی مکمل تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس طرح عموماً قرآن پاک کی تکمیل مسجد میں ہوتی ہے۔ مسجد کا عمل یقیناً عظیم اور اہمیت کا حامل ہے، ہم گھر میں بھی قرآن مجید پڑھیں تو اس کا ثواب ہے، اس کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، لیکن جو عمل صالح مسجد کے اندر کیا جائے وہ گھر میں، چوراہے پر، بازاروں میں، دکانوں میں، گلیوں میں، کھلیان میں، کھیتوں میں کرنے سے نہایت درجہ افضل ہے کہ وہ مکمل قرآن مجید ہم نماز تراویح میں قرآن مجید کو مسجد کے اندر اس کو مکمل کر رہے ہیں۔ تو ایک یہ فضیلت ہمیں اور آپ کو حاصل ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے رفیقان گرامی نماز تراویح کی برکت سے انسان کی روح کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کی بھی ورزش ہوتی ہے، جو روحانی اور جسمانی طور پر جسمانی اعتبار سے بہت فائدہ مند ہے۔ نماز تراویح میں دینی فوائد کے علاوہ دنیاوی اور طبی فوائد بھی موجود ہیں۔ مثلا سارے دن روزہ رکھنا تو بندہ اب پورا دن کچھ نہیں کھاتا اور پیتا تو بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، اب جیسے ہی وقت افطار آتا ہے تو وقت افطار ایک تو وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جو ہلکا پھلکا کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور ایک اللہ کے وہ بندے بھی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو وقت افطار وہ کھاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں۔ تو اب اس میں دنیاوی ورزش
اور فائدہ یہ ہے جسمانی ہمارے لیے نماز تراویح میں کہ جب بندہ بہت زیادہ کھا لے، نماز تراویح جب 20 رکعت پڑھے گا تو وہ سارے کا سارا بھی ہضم ہو جائے گا اور صحت مند رہے گا، تندرست رہے گا اور جسمانی اعتبار سے بھی بہت بہتر اور پرفیکٹ بندہ رہے گا۔ تو نماز تراویح کا ایک جسمانی فائدہ، ایک نہیں بلکہ ہزاروں سینکڑوں فائدے ہیں، میں نے مختصراً بس یہ ایک عرض کر دیا۔ مگر رفیقان گرامی، یہ ساری جو فضیلتیں ہیں، ساری برکتیں نماز تراویح پڑھنے والے کے لیے ہیں، مگر افسوس بہت سے لوگ اتنی عظیم الشان نعمت سے محروم ہیں، پورے رمضان المبارک میں انہیں نماز تراویح پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، ادا ہی نہیں کرتے۔ کوئی 5 دن پڑھ کے ختم کر دیتا ہے، کوئی 10 دن پڑھ کے ختم کر دیتا ہے، اور کوئی تو وہ 5-10 دن بھی نہیں پڑھتا بلکہ وہ پڑھتا ہی نہیں، اور وہ اتنی عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے محروم رہتا ہے، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت سننے یا سنانے سے بھی محروم رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں خلوص اور اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی مکمل پورے رمضان الکریم کے مہینے کی تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مکمل قرآن مجید کو سننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور کہیں اگر آپ 5 دن 10 دن 12 دن 15 دن کا سن بھی رہے ہیں تو آپ نے قرآن مجید ایک مکمل کیا ہے، نماز تراویح مکمل نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی، وہ تو جاری ہے اور پورا مہینہ جاری رہیں گی۔ تو اس لیے اگر آپ نے کہیں قرآن مجید کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کہیں پر بھی آپ نے سن لیا تو ایک سنت پر عمل کر لیا کہ جو آقا علیہ السلام کی پیاری سنت ہے کہ پورے رمضان کے مہینے میں ایک ختم قرآن مجید، ایک مکمل قرآن مجید سننا یا سنانا چاہیے امتی کو، تو اس پہ ایک سنت پر عمل ہو گیا۔ لیکن دوسری سنت مؤکدہ تو ابھی جاری ہے، اور عید کا چاند دیکھنے تک وہ سنت جاری رہے گی۔ ہر نماز عشاء کے بعد 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا ہر امتی مرد عورت پر لازم و ضروری ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، بغیر عذر شرعی کے چھوڑے گا گناہگار ہوگا، عذاب قبر میں گرفتار ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ وہ کیا منہ دکھائے گا آقا علیہ السلام کو کل قبر میں جا کر قیامت کے دن اٹھ کر، جب اس کو نبی کی سنت سے پیار نہیں، وہ نبی کی سنت کو ہی گراں سمجھتا ہے اپنے اوپر، جب وہ نبی کی سنت کو ادا نہیں کر سکتا تو کس منہ سے ہم کل قیامت کے دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے ہماری شفاعت فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائیں گے کہ بندے دنیا میں رہا تو میری سنتوں سے دور رہا، میری سنتوں سے غافل رہا، میری سنتوں کو قدموں کے نیچے روندتا رہا، تو آج ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، سچی توبہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ رمضان المبارک میں ہمیں ساری کی ساری عبادتیں کرنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، نماز تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے، انشاءاللہ اعتکاف میں بھی بیٹھنا ہے، اور دیگر جتنی بھی عبادتیں نفلی ہو سکتی ہیں، واجب نمازیں ہو سکتی ہیں، ان سب کو ادا کرنا ہے۔ اللہ توفیق عمل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔